اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہارے سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے، تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں ایسے تیر کی طرح ہیں جس کا نشان کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکیوں میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائشی اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیزیں تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود ہی کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعائیں تو قبول ہو چکی ہوں گی۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو ہو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کا نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوں گے تم۔ وہ جانتا تھا تم مانگو گے، بات شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ کہ ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ جن آندھی طوفان سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر پر پوری آزمائش کے بعد خوش نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھا گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کرو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور تمہارا گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہننشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا انشاءاللہ۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ دعا سے یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں سن رہا ہے۔ ارے وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہارے تکلیفوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے وقت تمہارا اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو، بس ہاتھ اٹھا لیا کریں، اس کے آگے رو لیا کرو،
کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہا لیا کرو، ایک بھی آنسو رائے کا نہیں جائے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا دعا قبول کرنا ہی نہ ہوتا، وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارے دل بدل بھی سکتا ہے۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کی خود راستے دکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جھولیاں پھیلانا سکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ زیر ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعائیں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب کچھ لانے کا جو تمہاری مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہے بھی تو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تب وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اب یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے جو تم چاہتے ہو۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے صبر سے معجزے وجود میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ بہت انتظار کے بعد بھی مدد کا نہ آنا، بہت دعاؤں کے باوجود بھی کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہ آنا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونے لگے، سارے راستے بند نظر آنے لگے، جب آپ تھکنے لگے، لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی۔ اس صبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اس صبر کا اجر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما کر دیتا ہے۔ تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جلدی ہی اللہ ایسے کن فرمائے گا کہ تمہارا صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں کہی گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہے، گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بتاؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوششوں کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھالے گا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گریز نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلاتا ہے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو
پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا ہے تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو تو صبر کر لینا، یہی تو اس کی کن پر یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ تمہاری خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار آنا اسی لیے تو ہے تم مانگتے رہو اس سے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھے اس پر۔ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہارے ان سخت کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے پر چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا اندازہ ہے، جس کی بجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہارے دعاؤں کے مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلدی ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جس کی تکلیف سجدے میں جھک جاتی ہے، دعاؤں پہ لگتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگا کرو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہے، معجزے کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو، مانگو، اللہ سے بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا
تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے گی۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے، اور پھر حد مسافت اللہ تمہیں تمہاری من چاہے چیزوں سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو تعارف کروا دیتا ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، ممکن طور پر سر تسلیم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیزیں نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار بات کو تھوکو، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیفیں دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کی کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزرے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بھولا نہیں ہے تمہاری تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے، وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے، تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو، اس کے رحمان اور قادر ہونے پر نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھان لی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر وہ تم کو صبر کروا رہا ہے تو کرو اور دعا کرتے رہو، اس پر یقین رکھو وہ جب کن فرماتا ہے تو سب ہو جاتا ہے بے شک، اور وہ جب حکم کرتا ہے کسی کام کا ہو تو یہاں فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ عز و جل انجان راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ انشاءاللہ۔